جو پی ایس ایل اور یہ سارے دھندے ہیں، ویسے بھی غزہ کی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے کے ایف سی کے ساتھ شراکت کی ہوئی ہے، تو ہمارا تو ابتدا سے ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ یہ تو رمضان آئے گا تو پھر بائیکاٹ تو الگ بات ہے، اس وقت چھوڑنا الگ بات ہے، ترک کرنا۔ حال یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر بسنے والے انگریز، جن کا اسلام سے دور دور تک نسلوں تک کا رشتہ اور واسطہ نہیں ہے، وہ کے ایف سی کے برگر کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے کے ایف سی کے ساتھ شراکت کی ہوئی ہے، اور یہ شراکت اپنے مسلمانوں کے خون پر کی۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، سال بھر آپ کو فجر کے بعد کوئی کرکٹ کھیلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، فجر کے بعد سلام پھیرتے ہی ساتھ بیٹ اور بال لے کے گلی سے کھیل شروع ہو جائے گا، اور یہ کھیلتے کھیلتے یہ بھی نہیں ہوگا کہ روڈ پہ پہنچ کے کھیلیں گے، یہیں سے کھیلتے کھیلتے روڈ تک پہنچیں گے کہ جی رمضان ہے تو کرکٹ ضروری ہے۔ یہ نوجوانوں کا مزاج بن گیا ہے۔ پی ایس ایل بھی شروع ہو گیا ہے، جی رمضان آیا ہے تو کرکٹ ضروری ہے۔ جیسے رمضان کی برکات نہیں، کرکٹ کی برکات بانٹنی ہے، اور ہم نے کرکٹ کی برکات سمیٹنی ہے۔ ماحول بنایا گیا ہے، ایک پورا مزاج بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ رمضان ہے فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہی روزہ رکھ کر آدمی 1 گھنٹہ روڈ پہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ اور اس ماحول کے منانے میں میرا بھی حصہ ہے۔ میں خود حقیقت بتاؤں، رمضان میں فجر کے بعد جب یہاں سے واپسی جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی اتنا نوجوانوں کا رش روڈ پہ دکھائی نہیں دیا جتنا اس وقت بائکیں چلاتے ہوئے، ریسنگ کرتے ہوئے، ون ویلنگ کرتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی فجر کے بعد چکر لگا کے دیکھ لیں، وہ رش مل جائے، اور پھر یہی شیطانی کام رمضان کے اندر کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو شیطان ورغلاتا ہے۔ اللہ کے بندو، شیطان سے بڑے تو ہم خود، ہمارا نفس اتنا برا ہو چکا ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو بند کر دیا پھر بھی ہم شیطان سے بری حرکات کر رہے ہیں۔ شیطان تو رمضان میں بند ہے، یہ حدیث تو کئی دفعہ گزر چکی ہے، سب کے علم کے اندر ہوگی۔ شیطان بند ہو چکا ہے، ہمارا نفس اتنا مضبوط اور اتنا، کیا لفظ استعمال کیا جائے، ڈھیٹ کہہ لیں یا کیا لفظ استعمال کر لیں، کہ وہ ہمیں رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ گناہ کرواتا ہے۔ آپ تحقیق اٹھا کے پڑھ لیں کہ رمضان میں موبائل زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت دیگر مہینوں کے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، ہماری کمپنیوں کے پیکیجز بھی دیکھ لیں، رمضان میں ماشاءاللہ سستے سے سستے پیکیج ہیں، خاص طور پہ نائٹ پیکیج۔ خدا ان کو ہدایت دے دے، یہ کون سی کام طریقہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے، رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد عبادت ہے، اس کو عبادت پہ لگایا جائے۔ اور یہ جو پی ایس ایل اور یہ سارے دھندے ہیں، ویسے بھی غزہ کی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے کے ایف سی کے ساتھ شراکت کی ہوئی ہے، تو ہمارا تو ابتدا سے ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ یہ تو رمضان آئے گا تو پھر بائیکاٹ تو الگ بات ہے، اس وقت چھوڑنا الگ بات ہے، ترک کرنا۔ حال یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر بسنے والے انگریز، جن کا اسلام سے دور دور تک نسلوں تک کا رشتہ اور واسطہ نہیں ہے، وہ کے ایف سی کے برگر کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے کے ایف سی کے ساتھ شراکت کی ہوئی ہے، اور یہ شراکت اپنے مسلمانوں کے خون پر کی ہے۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے شراکت کر رہے ہیں، کل ان کے بچوں کے خون کے اوپر کوئی اور شراکت کرے گا۔ یہ بالکل غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آج سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کے یتیم بچے اس کے گولیوں کے آگے وہ شہید ہو رہے ہیں، کل یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بچے بھی انہی گولیوں کا نشانہ بنیں گے اگر یہ اسلام کے اوپر باقی رہ گئے، اگر یہ اسلام کے اوپر باقی رہ گئے، اگر اسلام کی شناخت ان کی باقی رہ گئی، اگر اسلام کا لبادہ ان کا باقی رہ گیا، تو کل کا نشانہ یہ ہے، یہ جو آج ان کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں دیر ہے، ساری چیزوں کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، مگر جب پکڑتے ہیں تو لم یفلت، وہ حدیث کے الفاظ ہے، پھر اس کو ہلنے کا موقع نہیں دیتے، پھڑکنے کا موقع نہیں دیتے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پی ایس ایل کا جس نے بھی معاہدہ کیا ہو، جو بھی معاہدہ کرنے والے ہوں،
ان کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ جن یہودیوں کے ساتھ یہ اپنی مشارکت کر کے ان کو نفع میں شریک کر رہے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ کل یہی یہودی ان کے بچوں کو گولیوں سے بھونیں گے، اور بھونیں گے، یہ بھول جائیں کہ نہیں ہوگا ایسا، اور یہ حتمی بات ہے، ہر حال میں ہوگا۔ تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مقصد میں نے عرض کیا، کچھ کرنے والے کام میں نے بتائے، اس مہینے کے مقاصد بتائیں، کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کیں۔ آخری بات میں نے یہ عرض کی کہ رمضان کے علاوہ بھی غزہ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو PSL اور اس میں KFC کی شراکت ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان کے شہری اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم نے اس کا کوئی ٹکٹ لیا ہوا ہے تو وہ ٹکٹ ہم ان کے منہ پر مار دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اگلا لینے کا نہیں سوچیں۔ یہ حال ہے کہ ہمارے پیسوں سے ہمارے بھائیوں کا گلا کاٹا جائے گا۔ آپ تیار ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کے بچے کے گلے پہ چھری رکھ کے پھیر دی جائے آپ کی جیب سے پیسہ لے کے؟ ابھی بچے کو بخار ہو جائے تو ساری رات تڑپتے ہیں، اور غزہ کے اس بچے کا حال اور اس کا درد دل میں محسوس نہیں ہوتا جو اپنی ماں کے چیتھڑے گوشت کے ٹکڑے چادر میں جمع کر کے دفن کر رہا ہے، اس کا درد دل میں نہیں ہے۔ اتنے بے حس ہو گئے تو پھر جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے بچے بھی چیتھڑے جمع کریں گے اور ان کا بھی یہ حال ہوگا جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اتنے ٹکوں کے محتاج ہو گئے، اتنی غلامانہ ذہنیت ہے ان کی۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔